وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے بیان ہے۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کاموں سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری ذمہ ہوں جو تم کرتی ہو۔ تو اب یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، تو اگر آپ کے اتنے معجزات، اتنے واضح دلائل اور اتنے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، وہ حق کو قبول نہیں کرتے، تو ان کی قسمت، تو آپ انہیں یہ بتا دیں کہ میں اپنے اعمال کا جواب دوں اور تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، تم اپنے اعمال کے جواب دیو، میرے اعمال کے تم جواب دے نہیں ہو اور تمہارے اعمال، تو میں اپنے اعمال کے لیے جواب دوں اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کسی کا بوجھ جو ہے وہ کسی پر نہیں لادا جائے گا۔ تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر یہ چیز فرمائی گئی، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہیں کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اور تم ان کاموں سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ آگے فرمایا آیت نمبر 42، 43 اور 44 کے اندر، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہیں۔ آیت نمبر 42 سے 44 تک۔ اب یہاں اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے یا آپ ان کو کوئی ہدایت کا پیغام دیتے تھے یا کوئی وعظ فرماتے تھے یا آپ ان کو کوئی نصیحت کرتے تھے، تو کافر جو ہیں یہ بڑے خوب کان لگا کر سنتے تھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں نافرمانی تھی، ان کے وجود میں نافرمانی تھی، اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ نفرت کی جو ایک روئی انہوں نے اپنے کانوں میں ٹھونسی ہوئی تھی، جو نفرت کی آگ ان کے دلوں میں جل رہی تھی،
اس لیے وہ حق کا جو پیغام ہے اس کو سننے سے قاصر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے اس شخص سے، ایسے شخص کی تھی جو کانوں سے بہرا اور عقل سے کورا ہو، کہ محبوب آپ ان کو سنا رہی ہیں، یہ ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ سننے کے باوجود بھی کچھ نہیں سن رہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو کافر ہیں یہ ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے تھے، مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، اور ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا، اور عثمان غنی نے بھی دیکھا۔ دیکھنے میں فرق ہے، وہ سارا کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھ پائے، کافر جون سے، اور جنہوں نے دیکھنا تھا انہوں نے ایک نگاہ میں سب کچھ دیکھ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دیکھتے تو ہیں آپ کو ٹک ٹکی باندھ کر، مگر ان کو کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی دل جس طرح انہوں نے اپنی کانوں کے اندر تعصب کی روئی ٹھونسی ہوئی ہے، اسی طرح ان کی دل کی جو آنکھیں ہیں، ان کی سر کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، مگر جو ان کی دل کی آنکھ ہے وہ بے نور ہے، اور ان کے جو دل کی آنکھ ہے وہ اندھی ہے، اور اس میں جب نور ہی نہیں اور اس میں جب بینائی نہیں، وہ آپ کو کیا دیکھے گی جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایسا نہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے، مگر دیکھنے میں فرق تھا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق دیکھنے والے تھے، عمر فاروق دیکھنے والے تھے، عثمان غنی دیکھنے والے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھنے والے تھے، ابو ہریرہ تھے، بلال حبشی تھے، سلمان فارسی تھے، جابر بن عبداللہ انصاری تھے، اور بے شمار صحابہ کرام جن سے۔ دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے، مگر دیکھنے میں فرق تھا، وہ دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھ پائے، اور جنہوں نے دیکھنا تھا وہ ایک نگاہ میں سب کچھ دیکھ گئے جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر کہ ان میں سے بعض تو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، آپ بہروں کو سنائیں گے، ان کے کان ہوتے ہوئے بھی ان کی کان نہیں ہیں، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، تو آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے، حالانکہ ان کی آنکھیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھیں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے جن سے، یہ انہوں نے دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھا۔ آگے فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی تبلیغ سے آپ جو ان کو ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں یہ اسلام قبول نہیں کرتے، تو آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ کی تبلیغ میں محبوب کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو ان کے کانوں میں ہے، یہ نافرمان کان ہے، کمی تو ان کی آنکھوں میں ہے، یہ نافرمان نگاہیں ہیں جو آپ کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں، جو آپ کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں، اور بغض اور عداوت نے ان کو اندھا اور بہرا کر دی ہے۔ تو یہ توجہ سے نہ تو آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی بصیرت ہے دل کی ان نگاہوں سے آپ کو دیکھ سکیں۔ تو ان کے اوپر آپ کی تبلیغ کا، یہ آپ کی تبلیغ سے اگر متاثر نہیں ہوتے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، خود ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو وہ کیا اللہ نے اس کو کہا ہے وہ کام کرے؟ نہیں، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے وہ کام، جو اس کو اختیار دیا گیا ہے وہ اس اختیار سے کر رہا ہے کام جو ان سے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کفر یا شرک یا کسی بدکاری کے کام کے اوپر مجبور نہیں کیا، تو لوگ اپنے اختیار سے یہ برے کام کرتے ہیں جن سے۔ تو اصل میں یہ چیز فرمائی گئی کہ ان کی طرف بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر جن سے وہ ظلم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن وہ ان کو اللہ جمع فرمائے گا تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر رہے ہیں،
جب اللہ ان کو جمع کرے گا نا تو پھر ان کو ایسا لگے گا جیسے وہ تو صرف 1 منٹ گزار کر آئی ہیں جو ان سے دنیا میں، تو وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، یہ تو عارفون بین، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے جو ان سے۔ اچھا آگے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھائیں جس سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے، جس عذاب سے ہم ان کو ڈراتے ہیں اس کا بعض حصہ دکھائیں، یا آپ کی مدت حیاتی پوری کر دیں، تو ان کو تو بہرحال اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کے افعال پر گواہ ہے۔ اب آگے یہ فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ دنیا کے اندر اپنا جو قیام ہے وہ سمجھیں گے کہ وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم جو ان سے ہے۔ تو جیسے قرآن کریم کے اندر ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، اللہ فرمائے گا بتاؤ کتنے سال زمین میں ٹھہری ہو، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ٹھہرے تھے، سو گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ یعنی اب ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اگر ان میں سے کسی نے 60 سال گزارے، 70 سال گزارے، 90 سال گزارے، 100 سال گزارے، وہ کہے گا کہ میں تو ایک دن رہا ہوں صرف اس دنیا کے اندر جو ان سے، یا بلکہ ایک دن بھی نہیں رہا، میں تو اس سے بھی تھوڑا وقت رہا ہوں اس دنیا کے اندر جو ان سے۔ تو چونکہ کفار جو ہیں، ایسی وجہ کیوں ہوگی، ان کو ایسا کیوں لگے گا؟ اس لیے کہ وہ اپنی عمروں کو، انہوں نے اپنی عمریں جو سی ہیں کافروں نے، وہ دنیا کی عیاشیوں میں اور دنیا کی حرص میں اور دنیا کے لالچ میں انہوں نے ضائع کر دی، اور دنیا میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا ان کو آخرت میں فائدہ ہوتا، تو ان کا دنیا میں زندگی گزارنا اور نہ گزارنا ایک برابر تھا، اس لیے انہیں ایسے لگے گا کہ جیسے دنیا کی زندگی بالکل کم ہے، بالکل کم جن سے، ہم نے 1 منٹ، ہم تھوڑا سا وقت گزار کر آئی ہیں دنیا میں جن سے۔ اچھا دوسرا یہ کہ جب وہ آخرت کا ایک دہشت ناک جو معاملات آخرت کے دیکھیں گے تو انہیں دنیا کی گزاری ہوئی زندگی ہی بھول جائے گی، انہیں دنیا کی زندگی یاد ہی نہیں رہے گی۔ اور دوسرا ویسے بھی یہ ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو پھر دنیا کی زندگی انہیں بہت چھوٹی لگے گی، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دن رہے تھے دنیا میں، یا ایک دن سے بھی ہم تھوڑا حصہ رہے تھے، ہم اتنا وقت ہم نے تو دنیا میں گزارا ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، تو بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور اب وہ جن سے انہیں کہا جائے گا کہ تم نقصان میں رہے، کیونکہ تم نے اللہ کے سامنے، تم کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا، اب دیکھو اور اب بتاؤ کہ نقصان میں ہو یا فائدے میں۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو تانے دیں گے، ایک دوسرے سے کہے گا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور مجھے دوزخ کا مستحق بنا دیا، ایک دوسرے کو کیا کہے گا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور مجھے دوزخ کا آپس میں ایک دوسرے کو تانے دیں گے، تو نے مجھے گمراہ کیا، تیری وجہ سے میں دوزخ میں جا رہا ہوں، حالانکہ وہ سارے گمراہ تھے، وہ کافر جتنے جن سے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ انسان اپنے ساتھ کھڑے ہوئے بندے کو پہچانے گا کہ یہ کون بندہ ہے، لیکن خوف اور دہشت اس دن ایسی ہوگی کہ وہ اس کو مخاطب نہیں کر سکے گا، اس سے بات نہیں کر سکے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا حصہ دکھا دیں جس سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے، یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں، تو بہرحال اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دنیا میں کافروں کی ذلت اور رسوائی اللہ نے دکھائی. حضور کی زندگی مبارک کے اندر ہی اللہ نے کافروں کی ذلت اور رسوائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی تھی. اور آپ کے وصال شریف کے بعد بھی جون سا ہے مزید ذلت اور رسوائی کافروں کے حصے میں آئی اور آتی رہے گی جون سا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو رسوائی یا ذلت دکھائی، جیسے جنگ بدر کے اندر ہوا، جو کافروں کا حال ہوا جن سے، اور جنگ پھر احزاب کے اندر جو ہوا، اور آپ کے بعد بھی وہ جن سے ذلیل ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ ذلیل ہوتے رہے اور رسوا ہوتے رہے، اور کافر قیامت تک ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے. تو اللہ اب آگے فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کو آپ کی زندگی میں بھی ان کی ذلت اور رسوائی دکھائی ہے، کیسے ذلیل اور رسوا ہوئی ہیں، اور آپ کے بعد بھی یہ قیامت تک ذلیل اور رسوا ہی ہوتے رہیں گے. آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اب آیت نمبر 47 اور 48 کے اندر، اور ہر امت کے لیے، ہر ایک امت کے لیے رسول ہے. تو جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اب اصل میں یہاں یہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول آیا ہے. تو وہ جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اب اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کا رسول دنیا میں آ جائے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا رسول ان کے پاس میدان حشر میں آ جائے گا، ہر ایک امت کا جن سے. اب اگر پہلے معنی ہو تو جب دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا جائے گا، اور جتنے بھی رسول آئے انہوں نے تبلیغ کی دین اسلام کی، کہ اسلام دین حق ہے، اس کے اوپر اپنے اپنے دلائل دیے، ہر قسم کے شک اور شبہ کا اس نے ازالہ کیا یا کرنے کی اس نے کوشش کی. پھر کافروں کے پاس دین حق کی مخالفت کرنے اور اس کی تکذیب یا اللہ کے دین کو جھٹلانے کے علاوہ کرنے کے ان کے پاس بظاہر کوئی عذر باقی نہیں رہا. تو اب کافر قیامت میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دینے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا. کوئی کافر یہ نہیں کہہ پائے گا قیامت والے دن کہ ہمارے پاس اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دینے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا. جیسے کہ قرآن کریم میں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم عذاب اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. تو ہر قوم کی طرف رسول آئے ہیں جن سے. تو جیسے آگے ایک قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 کے اندر ہے کہ ہم نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کا موقع ہی نہ رہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی حق کا پیغام دینے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے توحید کا پیغام سنایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے عبادت کی طرف دعوت دی ہی نہیں. ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکے گی کہ قیامت والے دن کوئی بندہ یہ بات اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکے. اچھا، جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ حساب کے وقت ایک دوسرے معنی کی رسولوں کو اور ان کی امتوں کو جمع کرے گا تاکہ رسول ان امتوں پر گواہی دیں اور امتوں کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ بے شک ان کے پاس رسول آئے تھے.
ان کو ماننا پڑے گا جان سے. جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ نے فرمایا اس وقت کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے رسول ہم ان تمام پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. آپ بھی ان کے اوپر گواہی دیں گے کہ ہاں ان رسولوں نے اپنی امتوں تک اس اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا تھا جون سے. تو آگے فرمایا کہ اور وہ کہتی ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچی ہو. تو جب بھی رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے رسول بھی جو پہلے رسول آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ جب بھی نبوت کے جو منکر تھے، جو نبوت کا انکار کرتے تھے، جو نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو عذاب سے ڈراتے اور کچھ عرصے تک یا ایک عرصے تک عذاب نازل نہ ہوتا. اب اللہ کے رسول تو عذاب سے ڈراتے تھے، مگر جو نبوت کے قائل ہی نہیں تھے، جو نبوت کا اقرار ہی نہیں کرتے تھے، جو نبوت کے منکر تھے، جو نبیوں کا انکار کرنے والے تھے، اب جب عذاب نازل نہ ہوتا وہ کہتے لو آپ تو ہمیں عذاب سے ڈراتے رہیں اور عذاب تو نازل ہی نہیں ہوتا، یا تو عذاب نازل ہو نا. تو یہ جو عذاب کا اللہ وعدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ وعدہ کب سچا ہوگا؟ وہ نبیوں کو رسولوں کو یہ کہتے کہ بتائیے یہ وعدہ کب سچا ہوگا. تو اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ان سے یہ پوچھیں کہ بتائیں یہ وعدہ سچا کب ہوگا، نہیں، یہ ان کا نہیں تھا. کیونکہ اگر ان کا مقصد یہ ہوتا کہ بتائیں یہ وعدہ کب سچا ہوگا تو ان کو آخرت کے اوپر ایمان ہوتا. ان کا تو آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں تھا، بلکہ اصل میں وہ نبیوں اور رسولوں کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ آپ کا انکار کرنے کے لیے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کرتے تھے. مذاق اڑاتے تھے اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا کہ اچھا پھر ہم پر عذاب تو نازل نہیں ہوا، ہم تو ہر گندے کام میں ملوث ہیں، ہم پر عذاب کب آئے گا؟ تو یہ بات وہ مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے اسلام اور پیغمبر اسلام کا. تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر جن سی ہے فرمائی کہ کب آپ کا جن سا وعدہ ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچی ہو. صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.